السلام علیکم۔ میرا نام معز احمد قریشی ہے اور میں ابھی ریسنٹلی میرا ایم ڈی کیٹ دے کر 2022 کا ایم ڈی کیٹ دیا میں نے، اور آئی گاٹ 174 مارکس آؤٹ آف 200، اور میں نے اپنا ایڈمیشن سیکیور کیا ہے پونچھ میڈیکل کالج راولا کوٹ کے اندر۔ تو فرسٹ آف آل تو ڈاکٹر حمزہ کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں گائیڈ لائنس دے سکوں۔ تو سب سے پہلے جو گائیڈ لائنز بچوں کے لیے ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایم ڈی کیٹ ہے کیا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دس از ناٹ این ایف ایس سی ٹائپ تھنگ، اس کے اندر ہمیں ایف ایس سی کنسیپٹس کو ہی نرش کرنا ہوتا ہے، لیکن ان سیم مینر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی لانگ آنسر یا شارٹ آنسرز نہیں ہوتے، بلکہ ایم سی کیوز بیس پیپر آتا ہے اور ہمیں ایم سی کیوز کے اوپر ہی زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے۔ میرے حساب میں جو مین چیز ہے پوری ایم ڈی کیٹ کی جتنی بھی گیم ہے، اس کے اندر کنسسٹنسی بہت مین چیز ہے کہ آپ نے کنسسٹنٹ کیسے رہنا ہے۔ اب یہ جو کنسسٹنسی ہے یہ فریشرز کے لیے بھی، اور جو 1 سال کے 2 سال کے یا اس سے زیادہ کے جو ریپیٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہوتی ہے کہ بینگ کنسسٹنٹ از کی ٹو سکسیس۔ اور کنسسٹنٹ رہنا میرے حساب میں بہت مشکل ہے، بیکاز کہ میں خود بھی ایک ریپیٹر ہی تھا، کیونکہ 2021 میں کووڈ کے ٹائم پہ ہم نے ایم ڈی کیٹ دیا تھا، تو اس میں ہم نہیں کر سکے، اتنا اچھا سکور نہیں تھا کہ ہم اس کو پاس کر سکیں، لیکن 1 ایئر کی محنت تھی اس میں ہماری، اس کے بعد ہمارے پاس نتائج تھے۔ تو کنسسٹنسی کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی کہ بینگ کنسسٹنٹ از کی ٹو سکسیس۔ آپ جتنا کنسسٹنٹ رہیں گے آپ اتنا اچھا پرفارم کر سکیں گے۔ تو کنسسٹنٹ رہنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے دماغ میں رہنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو آپ کو گول اورینٹیڈ ہونا پڑے گا، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار میں جو کام کر رہا ہوں اس کا مجھے فائدہ کیا ہے۔ آپ نے کنسسٹنٹ رہنے کے لیے سب سے پہلے گول اورینٹیڈ ہونا ہوگا، کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں نے 1 سال، ظاہری بات ہے 365 ڈیز یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور پورا سال تو نہیں ہوتا لیکن ایٹ لیسٹ آپ کا پورا سال لگ جاتا ہے، کیونکہ آگے ایڈمیشن کر آ کے آپ جنوری فروری مارچ تک ہی جا کر ہم ایڈجسٹ ہوتے ہیں نیکسٹ ایئر کے جو اس کے بعد کا سال ہوتا ہے۔ تو اس پورے سال میں آپ نے تیاری کرنی ہے، اور ایک بھی ایسا دن نہیں گزرنا چاہیے کہ آپ کچھ نہ کچھ نہ پڑھیں۔ یہ ہے کہ ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ بینگ اے ریپیٹر مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ آپ کا کبھی کبھی دل نہیں کرتا کہ یار آج نہیں پڑھنا، لیکن اس دن کے اندر بھی آپ نے کچھ نہ کچھ ایسا پڑھنا ہے، کچھ نہ کچھ آپ نے ضرور پڑھنا ہے، کہ یہ نہ ہونا کہ آپ اس دوڑ میں سے پیچھے ہو جائیں، کیونکہ لاکھوں بچوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے اور ان لاکھوں میں سے چند ہزاروں نے ایڈمیشن لینا ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر آپ کو خود اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کی کتنی ویلیو ہے، کہ آپ کی پریپریشن کتنی اچھی ہونی چاہیے۔ تو کنسسٹنسی کے لیے سب سے پہلی چیز تو آپ کا ایک ڈیلی ٹائم ٹیبل یا شیڈیول ہونا چاہیے، کہ آپ نے کس ٹائم سے لے کر کس ٹائم تک کیا کرنا ہے، کتنے سے کتنے بجے آپ نے کیا کرنا ہے، تو وہ بہت ضروری چیز ہے۔ مجھے اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ جو ہے کہ ٹائم ٹیبل اورینٹڈ رہنا بہت مشکل کام ہے، کہ آپ ہمیشہ ایک شیڈیول لائف جی نہیں سکتے، کیونکہ پورا 1 سال ہوتا ہے اور پورے سال میں شیڈیول نہیں چل سکتا، اتنا لمبا نہیں چل سکتا، لیکن آپ نے اس کے اوپر کوشش کرنی ہے کہ میکسیمم آپ نے اپنا امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اس میں بیچ میں عید آتی ہے یا کچھ تہوار اور آتے ہیں یا کچھ خوشی غمی انسان کی زندگی سال لگی رہتی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ نے اپنا ٹائم نکالنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بکس کو پریورٹی دینی ہے، دین آپ کو دیں اپنی پراپر نیند کریں، اپنا پراپر کھانا کھائیں۔ اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، پہلے جو ٹائم ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، اس میں صرف آپ نے بکس کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے اور ایم سی کیوز کی پریکٹس میکسیمم کرنی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر میں بات کروں گا کہ آپ نے ایم سی کیوز کے لیے کون سی بکس آپ کو ریکمینڈڈ ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے جو آپ کا پورا نظام ہے اس کو آپ نے بنانا ہے، کیونکہ آپ نے ایک ایسی فیلڈ میں جانا ہے جس میں بہت زیادہ محنت چاہیے، اور ظاہری بات ہے کہ چند ہزار بچوں کا چند لاکھوں میں سے ہوتا ہے یہاں ایڈمیشن، تو اتنا آسان گیم نہیں ہے اس کی۔ تو اب آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے اور گول اورینٹڈ رہنا ہے۔ اپنے والدین سے بات کریں، جب کبھی دل چھوٹا اوپر نیچے ہو، کچھ ایسا موٹیویشن دیکھیں۔ موٹیویشن آپ کو جو ہے
انٹرنل جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ آیا کہ اس فیلڈ کے قابل ہیں یا نہیں ہے. ظاہری بات ہے جب آپ ریپیٹ کر رہے ہیں دین آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جب ریپیٹ کیا تو آپ اس کے قابل ہیں.